تم ارادہ کرو خیر کا، اللہ توفیق دے گا اور انگلی پکڑ کر تمہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے ہدایت کی وہ آخری منزل کہ جب وہ داخلہ ہوگا تو اہل جنت کی زبان پر یہ حمد کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہنچا دینا، لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، کبھی کوئی نئی بات آپ کے علم میں آ گئی تب بھی آیت پڑھیے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ علم خود حاصل کر لیتے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا جنت تک، ہم پہنچنے والے نہیں تھے، ہم اپنے بل پر اپنی سمجھ سے اپنی کوشش سے پہنچنے والے نہیں تھے۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اسی طرح آپ کو کسی مجلس میں کوئی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل کو کوئی روشنی ملی ہے، کوئی آپ کو ہدایت کا کوئی نقطہ ہاتھ آیا ہے، کوئی ہدایت کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہوئی ہے، یہ دعا مانگیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو، لیکن الٹیمیٹ سورس تو اللہ ہے۔ خود اس کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا۔ ہمیں جس نے سکھایا ہے اسے کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ اسی طرح الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ ایک جگہ یہ ترانہ آیا ہے، جنت والے ترانہ جو ہے کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم میرے راستے میں چلو گے میں تمہیں جنت دوں گا، آج ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا، زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ فاورثنا الارض، بعض نے کہا نہیں ارض سے مراد ارض جنت ہے، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنایا۔ لیکن میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اصل میں حساب کتاب یہی ہوگا، میدان حشر اسی زمین میں ہوگا، اس لیے کہ قصہ زمین برسر زمین، آپ نے نیکی یہی کمائی ہے، بدی بھی یہی کمائی ہے، اس کی سزا بھی یہی ہوگی اور اس کی جزا بھی شروع یہاں ہوگی، لیکن شروع ہوگی، جزا کے مرحلے ہیں، پھر اس کے بعد جنت، آسمانی جنتوں کی طرف عروج ہوگا۔ لیکن وہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے قرآن مجید میں ایک نزل کا لفظ آتا ہے، نزل، اور ایک عربی میں ضیافت کا لفظ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزیل کہتے ہیں کسی مہمان کو جب کہ وہ فوراً آیا آپ کے ہاں، نزلہ اترا، کوئی اونٹ سے اترا آپ کے دروازے پر، نزیل ہے، گھوڑے سے اترا آپ کے دروازے پر، نزیل ہے، کسی خچر پر تھا گدھے پر تھا اترا، نزیل ہے، آج آپ کار سے اترتے ہیں، نزیل ہے، نزلہ تو ہے۔ آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ موسم کے لحاظ سے کوئی ٹھنڈا یا گرم، فوری طور پر ٹھنڈا یا گرم جو ہے اس کی تبادل کی جائے گی، پھر ضیافت ہوگی، پھر اہتمام ہوگا، پھر جو ہے آپ اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کریں گے، اس کو ضیافت ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں یہ نقطہ جو ہے بعض لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے، ذرا لطیف مزاج رکھنے والے لوگوں کو، کہ کیا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، پھل ہوں گے، یہ مادی چیزیں جو ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا یہی کچھ ملنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، یہ نزل ہے، ابتدائی جو ہے مہمان نوازی اس سے ہونی، اور کیوں ہونی ہے؟ ایک بندہ مومن اپنے راستے پر اگر وہ چلتا ہے ایمان اور اسلام پر، تو اس دنیا میں نعمتوں میں سے اکثر آلات میں محروم رہتا ہے۔ حلال کے ذریعے سے کہاں آپ پھل لائیں گے، کہاں اپنے بچوں کو پھل کھلائیں گے؟ آپ کو تنگی ترشی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر بھی قابو رکھا ہے، آپ نے کوئی جنسی جو ہے بے راہ روی اختیار نہیں کی ہے،
کہ جن خواہشات کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کیا، روکا ہے. نہى النفس عن الهوى، خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رکھا. تو میں کہتا ہوں اس کا منطقی جگہ یہی ہونی چاہیے کہ ان خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے جن سے تم نے ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھا. لیکن یہ نزول ہوگا، آخری جنت کے جو نعمتیں ہیں جو اور آگے درجے کھلیں گے، پھر چڑھنا ہوگا، صعود ہوگا. اس صعود کے بارے میں تو فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ جو اوپر کی جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں، وہ تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا احساس اور ادراک وارد ہوا. وہ یہاں بیٹھ کر تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ وہاں انگور ہیں، وہاں کھجوریں ہیں، وہاں جو بھی ہیں پھل ہیں، رمان ہیں، انار ہیں، وہاں دودھ ہے، وہاں شہد ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے. یہ تو ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ یہاں کے ذائقے کے مقابلے میں. چنانچہ 30 سے جو رکوع ہے سورہ بقرہ اس میں کہا گیا اتوبہ متشابہہ، وہ ملتی جلتی چیزیں ہوں کہ یہ بھی انار ہے، یہ انار، لیکن جنت کا وہ انار کچھ اور ہی ہوگا، یا اس کا ذائقہ آپ کے اس وقت تصور نہیں کر سکتے. اس انگور کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا. آپ شہد جو ہے دنیا کا کتنا کھا لیں گے، تھوڑا سا دے گا دل بھر جائے گا. وہ شہد ایسا نہیں ہوگا. جیسے وہاں کی آگ ایسی نہیں کہ ایک دفعہ جلا دے تو بس جل گیا جسم، نہیں، پھر کھال دے دی جائے گی، پھر جو ہے دوبارہ اس کے اندر حس پیدا کر دی جائے گی. اس لیے کہ حس جو ہے وہ سینسٹیونیس جو ہے وہ تو اسی میں کھال میں ہے. کھال جلنے کے بعد آپ کا گوشت جل رہا ہوگا تو آپ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سینسیشن ہے ہی نہیں. تو بہرحال جنت کی نعمتوں کو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہیں پر میدان حشر ہے. اب میرا گمان ہے، اب یہ باتیں جو ہیں وہ یقین کے درجے میں نہیں ہیں، نہ ان کو اس بانی میں آپ لیجئے. میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ لاوا. وہ چٹانیں جو ہیں پگھلی ہوئی، وہ لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے. اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے. جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وہ دن قیامت کا کیا جب زمین کو کھینچا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان چیز باہر نکل آئے گی. یہ ہوگی جہنم. اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے. پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، قصہ زمین برسر زمین. لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی، وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی. وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں قرآن میں، یہ نزل کے درجے میں، پھر اونچے درجے ہوں گے، پھر اونچے درجے ہوں گے. تو بہرحال یہ میری بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. یہ زمین جو تھا کہ میں نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت ہے، جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے گے. لیکن بعض کا خیال، میری رائے بھی یہی ہے، وہ یہی زمین ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جا ربک، آ جائے گا تمہارا رب.
اللہ تو نزول فرمائے گا، میدان حشر میں آئے گا، یہی مقدمہ ہوگا، یہی عدالت لگے گی. جا ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب بھی آ جائے گا اور پھر فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے، قطار اندر قطار. یہ نزول ہو. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش سے اتر کے اس زمین تک آئے گا، اب وہ کیا کیفیت ہوگی، آپ اس کے لیے کچھ نقشہ ذہن میں، کوئی مادی کوئی وجود اللہ کا نہ سمجھیے، لیکن کوئی کیفیت ہے جس کا نام، جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اب الفاظ ہے تو کسی درجے میں مناسبت ہوگی، وہ حقیقت تو اس وقت کھلے گی. جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمتوں کی حقیقت اس وقت کھلے گی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور قرآن میں جو آتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور ہی نہیں ہوگا. تو ہم کہاں تک تصور کریں گے، ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کا کہ ان کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جس کی سمجھ ہے، جس کا ادراک ہے، جس کا شعور ہے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بہت کچھ. اور یہاں وہ جوڑ لیجئے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. تو یہ اصل میں حمد ہے، شکر